السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، حقیقت میں ہم تمام مسلمان ایک بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور سمجھ لیں کہ ہماری اور آپ کی جو کامیابی ہے اور ہماری اولاد کی جو کامیابی ہے اور تمام مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہے۔ اور اس پر یقین کریں اور اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس طریقے کو چھوڑا تو یاد رکھیں کہ صرف اور صرف رسوائی ملے گی دنیا میں اور آخرت میں، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ الگ۔ اور آج جب ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے تو ہمیں رسوائیاں مل رہی ہیں، ہر طرف سے رسوائیاں مل رہی ہیں۔ پوری امت کا سر شرم سے جھک رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم سمجھے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں، اکثر ہمارے کانوں میں یہ خبریں آتے رہتی ہیں کہ فلاں کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی، فلاں لڑکی غیر مسلم ہو گئی۔ لیکن دوستو، افسوس حد تو جب ہو گئی جب یہ سنا کہ ایک مولانا کی بیوی ایک غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے شادی کر لی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستو، افسوس کہ یہ ہو گیا جب دنیا کا فائدہ ہمارے پیش نظر ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو رسوائی ہی ملے گی، کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اپنی عورتوں کو غیر محرم سے بچاؤ، اور وہ بھی غیر محرم جب دوسرے مذہب کا ہو تو اس سے بچانا تو امر لازمی ہو جاتا ہے، بلکہ فرض ہو جاتا ہے کہ ایسے اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ ان کو جو ہے پردے میں رکھنا، اور غیر مذہب کا ہو ایسے میں تو ان لوگوں سے دور رکھنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مولانا صاحب اپنی بیوی کو کوچنگ سینٹر بھیجا کرتے تھے۔ انہیں دنیا کی پڑھائی کا بہت شوق تھا کہ ان کو دنیا کی پڑھائی جائے، ایجوکیشن دلایا جائے، تو اپنی بیوی کو کوچنگ سینٹر بھیجا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک غیر مسلم دوست تھا، اس پر بڑا بھروسہ تھا، بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ گھر میں آنے لگتا تھا، اور گھر میں آتے آتے جو ہے اپنی بیوی کو کوچنگ سینٹر لے کے جانے کی ذمہ داری مولانا صاحب نے اسی کو دی تھی، اس کے ساتھ ہی پھر اس کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ تو کام سے جاتے تھے اور اس سے کہے جاتے تھے کہ میری بیوی کو کوچنگ سینٹر جا کر کے چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، خواتین کو پڑھانا چاہیے۔ ارے بالکل پڑھانا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کے نہیں، بلکہ تعلیم ایسے دلانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے سامنے رہے، دین کو چھوڑ کر کے نہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو گے، یاد رکھو دوستو، ناکامی ہاتھ لگے گی، شرمندگی ہاتھ لگے گی، آپ کا نام اس طرح سے مٹی میں مل جائے گا کہ آپ کا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی مولانا صاحب کا جو دوست تھا، جس کے اوپر ان کو بڑا بھروسہ تھا، جو ان کی بیوی کو کوچنگ سینٹر لے کے جایا کرتا تھا اور بڑا اس کے اوپر بھروسہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوستی معاشقہ شروع ہو گیا، دوستیاں شروع ہو گئی، معاشقہ شروع ہوا، اس سے جو ہے محبت شروع ہو گئی، اور اس نے دھیرے سے شادی رچا لی۔ اور شادی کے بعد مولانا کی بیوی نے انٹرویو میں ہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے میں اپنی شادی کر رہی ہوں، مجھے اس کی سنسکرتی بہت اچھی لگی، مجھے طریقے بہت اچھے لگے، اس لیے میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچئے یہ سب جو ہو رہا ہے تو آخر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہوا۔ ایسا کیوں ہوا کہ جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوئے، تو کیا ہوا؟ غیروں کے طریقے ہم کو بھانے لگے، غیروں کے طریقے ہم کو اچھے لگنے لگے،
کہ اپنے طریقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں اسلام کے اندر، جو دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر اتنی خوبیاں رکھی، اتنی لچک رکھی ہے کہ غیر قوم جو ہے مسلمان فیفا ورلڈ کپ کے اندر ابھی دیکھیں تو بہت زیادہ تیزی سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان لوگوں کو ان کے ماں باپ نے یا خود دین سے اتنا دور رہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں معلوم، اسلام کے اندر خوبیاں کیا ہے وہ انہیں نہیں معلوم، تو پھر کیا ہوا، غیروں کے طریقے دیکھ کر کے ان کے طریقے ان کو بھا رہے ہیں۔ تو دوستو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ضروری ہے کہ بھائی میں لے کے جا پاؤں گا کہ نہیں لے جا پاؤں گا، وہاں واپس لے کر کے آ پاؤں گا کہ نہیں لا پاؤں گا، ان کی موقع سے نگرانی جو رکھنا ضروری ہے، کس سے مل رہے ہیں بچے، کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ان کی پسند ناپسند کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم دھیان رکھ سکتے ہیں تو پھر تو پڑھائیں، لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا واحد علاج یہ ہے اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردہ لازم کر لیں ہر حال کے اندر۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ دیندار گھرانوں میں پردے کو اہمیت نہیں دیتے، کہ دیندار گھرانے کے اندر پردے کو اہمیت نہیں دے رہے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، پوری نگرانی کرو، اس کی ایسی تربیت کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تعلیم حاصل مت کرو، بلکہ ضرور کرو، لیکن تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں۔ دوستو یہ معاملہ کہاں کا ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ معاملہ جھارکھنڈ کا ہے۔ جھارکھنڈ کے اندر لڑکا جو ہے، ایک مولانا صاحب تھے، ان کی بیوی جو ہے، وہ مولانا صاحب کام پہ جاتے تھے تو ان کی بیوی جو ہے، ان کو اپنی بیوی کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ایجوکیشن دلانا چاہتے تھے، تو ایجوکیشن دلانے کے لیے ان کو چھوڑنے جانے کا ٹائم نہیں تھا۔ ان کا ایک بہت اچھا دوست تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، حالانکہ ایسا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ غیر مسلم جو ہے غیر مذہب کا ہے، تو اس لیے اس کا نام رام تھا، اور اس سے جو ہے وہ روزانہ چھوڑنے جایا کرتا تھا، تو آپس میں محبت ہو گئی، اور تو جو ہے کیا ہوا، اس نے شادی رچا لی۔ تو دوستوں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دل جو ہے انسان کا کیسے گوارا کرتا ہے، اس کے اوپر یہ کہاں سے پڑھا ہے، یہ مولانا کہاں پڑھا ہے، کیا معلوم، لیکن ایسی چیزوں سے کہ وہ اکیلا اس کے اندر ملوث تھا، لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا تو پوری امت کا سر اس نے شرم سے جھکا دیا۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو آپ کو لائک کر دینا اور شیئر کرنا، اور جو ہے سبسکرائب کر دینا، فقط الحمدللہ۔ السلام علیکم۔